اشرف میمن صاحب کے دولت خانے پہ جا کر آپ کو دکھائیں گے اشرف میمن صاحب کے ساتھ ہم نے کیا گفتگو کی ہے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید مہدی عباس، بزم نور میں آپ ناظرین محترم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جس کے دولت خانے پہ موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہیں جناب اشرف میمن صاحب۔ اشرف میمن صاحب ایک معروف سماجی رہنما بھی ہیں اور ایک بلڈر بھی ہیں، اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں بھی خاصا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور اشرف میمن صاحب ایس ایم پروڈکشن کے تمام پروگرامز میں آتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، لیکن اپنی مجبوری اور ایک حادثے کا شکار ہونے کے باعث وہ ہمارے درمیان پروگرام میں موجود نہیں رہے، تو ہم خود اشرف میمن صاحب کے پاس آ گئے، ان سے ان کی طبیعت جانیں گے۔ السلام علیکم اشرف میمن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی، بتائیے۔ مہدی صاحب اللہ کا شکر، بڑی مہربانی آپ نے یہ تکلف کیا، اور یہ شاہ رخ صاحب کی محبت ہے کہ میں تقریباً 3 سال سے شاہ رخ صاحب کے جتنے بھی پروگرامز ہیں ایس ایم کے حوالے سے تو پروڈکشن کے حوالے سے تو تقریباً پروگرام میں شریک رہا ہوں، اور اس سال کی حادثہ ہونے کی وجہ سے میں شریک نہیں ہو پایا، تو یہ بھائی نے مجھے یاد رکھا، ویری کائنڈ، بڑی مہربانی آپ لوگوں نے یہ تکلف کیا۔ جی اشرف صاحب، آپ کی بے شمار خدمات ہیں اور بالکل آپ کو یاد رکھیں گے، آپ کو بھلایا کیسے جا سکتا ہے، یاد تو ان کو رکھا جائے جس کو بھلایا جا سکتا ہے۔ آپ کی جو خدمات ہیں وہ بھلانے والے نہیں، کچھ اپنی سماجی خدمات کے بارے میں ہمارے ناظرین محترم کو بتائیے گا۔ بھائی جان دیکھیں، اللہ جب کسی کو دیتا ہے جی تو اس پہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اس میں سے وہ کنٹریبیوشن اس کا لوگوں پہ لازم ہو جاتا ہے کہ لوگوں میں اس کا حصہ ڈالے، بالکل۔ اور یہ جو لوگ کرتے ہیں تو اپنی بھلائی اپنے لیے کرتے ہیں، جی یہ لوگوں کے لیے نہیں کرتے۔ اچھا، یہ اب سلسلہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ زیادہ اس کو بڑھ چڑھ کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو بس اپنی دنیا میں اپنے لوگوں کو اپنے انداز سے چلا رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ کا پروپیگنڈا نہیں، اور یہ جو کرنا ہے یہ تو لازم ہے ہر اس انسان پہ جس پہ یہ ذمہ داری آ جاتی ہے، جس کو اللہ نواز دیتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ نوازنا جو ہے یہ آپ کا انعام اسی صورت میں آپ کا قبول ہوتا ہے جب آپ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ بالکل، بہت اچھی بات کر رہے ہیں اشرف میمن صاحب، اور یوں تو اشرف میمن صاحب گزشتہ رمضان بھی اور اس سے پہلے کے رمضانوں میں بھی تمام ٹی وی چینلز کی اور خصوصاً رمضان ٹرانسمیشنز کی زینت بنے رہتے ہیں، لیکن اس بار آپ کا پورا دن گھر میں گزرتا ہے، اس بار ٹرانسمیشن میں جانا نہیں ہو رہا اور زیادہ مصروفیات بھی نہیں ہو رہی ہیں آپ کی طبیعت کی وجہ سے، تو اس بار گھر میں زیادہ تر کہاں وقت بتاتے ہیں، عبادات میں بتاتے ہیں اور کیا سماجی خدمات میں بتاتے ہیں، مجھے بتائیے گا۔ یہ اصل میں مجھے 6 فروری کو میرا یہ حادثہ ہوا ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو یہ میری کمر پہ 2 مائنر سے بال آ گئے ہیں اسپائن کورڈ پہ۔ اب وہ بڑا ڈینجرس تھا، ایڈوائس تھی ڈاکٹر کی یا تو آپریٹ کرا لو یا آپ کو زیادہ ٹائم دینا پڑے گا سیدھا لیٹ کے، اور اس کا جو ایک پروپر ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ جی تو میں نے یہ سیکنڈ آپشن کو جو ہے نا میں نے اس کو اوکے کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ میں کسی وقت بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، چلنا تو دور کی بات ہے، کروٹ بدلنا بھی مشکل تھا۔ اب الحمدللہ اب بہت حد تک طبیعت میری بہتر ہو گئی ہے، لیکن کوئی ڈاکٹر کی ایڈوائز ہے ابھی کوئی 20-22 دن اور میں نے نکالنے ہیں اسی طرح احتیاط کے ساتھ۔ جی تو اس دفعہ میں آپ لوگوں کو بڑا مس کر رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ کے سارے پروگرام بھی، آپ کا بڑا آپ کے پروگرامز، آپ کے سارے جتنے بھی کنٹریبیوشن کا سلسلہ، لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ماشاءاللہ زبردست ہے، اور بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ ہے سلسلہ۔ اچھا، اب گھر پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لازمات ہے، کچھ تھوڑی بہت رمضان کا مہینہ ہے تو عبادت بھی ہوتی ہے، جی پھر یہ آپ کا یہ ٹی وی پہ جو ٹاکرے چلتے ہیں اس کو سن سن کے بھی آدمی پک جاتا ہے۔ صحیح بات۔ تو یہ مختلف حالات بھی اتنے ہمارے اچھے نہیں ہیں، لوگوں کے بھی حالات اچھے نہیں ہیں، غربت بڑھ گئی ہے، لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل بڑھ گئے ہیں، مہنگائی کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ مشکل میں ہیں۔ جی تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکالے اور اللہ کرم کر دے۔ جی تو اشرف میمن صاحب، ایس ایم نعت کونسل سے آپ کی خاصی وابستگی رہی ہے اور نعت خوانی اور نعت کو کافی آپ پروموٹ کرتے ہیں، تو نعت خوانی اور نعت خواں حضرات سے وابستگی کیسی رہی آپ کی، بتائیے گا۔ سبحان اللہ، بہت ہی اچھا، اور اس میں ہمارے پیش ہیں شاہ رخ صاحب، جی یہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں مختلف پروگرام، اور ہمیں اپنے پروگراموں میں جو ہے آگے بڑھاتے ہیں، بڑھ چڑھ کے ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے پروگرام انہوں نے کیے ہیں، اور ایسے ایسے لوگوں کو لے کر آئے جن کا کوئی نام نہیں تھا، ان کی کوئی شناخت نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کو عزت دے دی، اپنا انہوں نے محنت کی، اور تھوڑا سا ان کو وسیلہ شاہ رخ صاحب بنے، ہم لوگ بھی کسی طرح سے اس میں کنٹریبیوشن ہمارا بھی ہوا، تو یہ تو بڑا کرم ہو گیا کہ اللہ کا نام لینے کے لیے، اور نعت خوانی تو بہت بڑا فضل اور کرم ہے، تو بس وہ ذریعہ بن گئے ہم سب۔
اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. تو ناظرین، ہماری بزم نور میں جو نیکی سیگمنٹ منعقد ہو رہا ہے اس کے روح رواں بھی اگر میں یہ کہوں کہ اشرف میمن صاحب ہیں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ اس میں جو بھی راشن غریب خاندانوں کو تقسیم کر رہے ہیں اس کا وعدہ اشرف میمن صاحب نے شاہ رخ مرزا سے، ایس ایم پروڈکشن سے اور ہمارے پروگرام سے کیا. سر، آپ کا اس حوالے سے تہہ دل سے شکریہ. اور اس کے علاوہ بھی کیا سماجی خدمات ہیں آپ کی، ہمارے ناظرین محترم کو بتائیے گا. اچھا، میں الحمدللہ 2 تنظیمیں اور ہیں جن کے ساتھ میں اٹیچ ہوں. لائنز ایریا سول سوسائٹی ہے، اس کا میں جنرل سیکرٹری ہوں. ماشاءاللہ. جو آپ کے جیکب لائن ایریا ہے جس کو لائنز ایریا بھی کہتے ہیں، جی. تو ایک سلسلہ تو وہاں پہ اس تنظیم سے میری وابستگی ہے. اور ابھی ایک تنظیم ہے قریشی وومن فاؤنڈیشن، اس کے ساتھ بھی میری اٹیچمنٹ ہے. اور وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اسپیشلی عورتوں کے حوالے سے. اور لائنز ایریا تو ہے ہی جنرلی، وہ سارے پروگرامز جتنے بھی ہوتے ہیں ویلفیئر کے، میڈیسنز کے حوالے سے، کیمپ کے حوالے سے، اور راشن کے علاوہ بھی جیسے سردیوں میں کمبل کا ہو گیا، پھر یہ آپ کا سستا بازار والا سلسلہ ہو گیا. تو اس طرح مختلف ایکٹیویٹیز ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. اور بہت اچھی ٹیم ہے میرے ساتھ، لوگ اچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا ہوا ہے کہ لوگوں تک اس کا فیس پہنچتا ہے اور لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اچھے لوگوں کا ساتھ رہے اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. تو اشرف میمن صاحب، موجودہ دور میں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، ڈالر رکنے کا نام نہیں لے رہا اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان پر پہنچ رہی ہیں. پھل فروش سرکاری نرخ جاری ہونے کے باوجود منمانی قیمتوں پہ پھل بیچ رہے ہیں، مہنگائی آسمان پر ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو اور لوگوں کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے، بتائیے گا. بڑی مطلب یہ کہ مشکل صورتحال ہے کہ کوئی چیز لوگوں کی سمجھ سے باہر ہو گیا ہے. ابھی مجھے جیسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی دودھ مہنگا ہو رہا ہے تو میں 2 کلو کی جگہ 5 کلو لے لیتا ہوں. اچھا، اب اس میں میرا کنٹریبیوشن مہنگائی بڑھانے میں میرا زیادہ ہاتھ ہے اس طرح سے. اچھا، ابھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اپنی اس کنزپشن کو تھوڑا کم کر دیں گے تو ریٹ نیچے آ جائیں گے. لوگوں کی جب خرید کم ہوگی تو وہ فروخت کرنے والے پہ پریشر پڑے گا. صحیح بات. اچھا، ہر مال جو ہے وافر مقدار میں کراچی میں ہے، اتنے پورے پاکستان سے، کیونکہ یہاں ابھی دیکھیں یہ چلا تھا تھوڑی ٹائم کے لیے، فروٹ کا چلا تھا. تو آواز آنے لگی سبزی منڈی میں کہ وہ فروٹ جو ہے خراب گلنے سڑنے لگ گیا. اچھا، اب کیونکہ ہم بحیثیت قوم ہمیں ٹرینڈ نہیں کیا گیا، ہمیں ترتیب میں لایا نہیں گیا، ہم کیونکہ عادی نہیں ہیں. اچھا، اب ان سب چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کے ہمارے جو اثرات ہیں ہمارے لیڈروں میں ہم پہ نمایاں نظر آتے ہیں کہ ہمارے یہاں برداشت کی کیفیت جتنے بھی ادارے ہیں سب میں کم ہے. خدا رہا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ان غریب لوگوں کو سوچنا چاہیے. ایک 10 کلو آٹے کے لیے آدمی کی جان چلی جاتی ہے. بجلی کے نرخ جو ہیں، یونٹ جو ہیں، ریٹ کہیں سے کہیں پڑ رہے ہیں، گیس کے ریٹ کہیں سے کہیں بڑھ رہے ہیں، پیٹرول. اچھا، پھر میڈیسن دیکھیں آپ، جو ضرورت کی مین چیزیں، ایجوکیشن کو دیکھیں آپ. اچھا، میں قریشی وومن ویلفیئر کے حوالے سے میں نے ہاسپٹل کے اندر ایک دن بالکل فری رکھا ہوا ہے. میڈیکل ایک ہاسپٹل چھوٹا سا بنایا ہوا ہے، ڈسپینسری کہہ لیں جسے آپ. تو اس میں ہارٹ کے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، ڈاکٹر عامر ہیں، ہارٹ کے بڑے اسپیشلسٹ ہیں، وہ ایک دن دیتے ہیں فری آف کاسٹ. اور اسی طرح سے نامی گرامی ڈاکٹر ہیں، اسکن کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر محمد حنیف، اسی طرح سے دوسرے. لیکن اب یہ ہے کہ اپنی اپنی جگہ لوگوں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. اچھا، کراچی کو شاباش ہے کہ یہاں کا چھوٹا آدمی یا بڑا آدمی بغیر کسی تفریق کے بہت ساری اپنی کنٹریبیوشن کرتا ہے. اس کراچی کو سنبھالنے والے یہاں کے متوسط لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، صنعت کار ہیں، بزنس مین ہیں، بلڈر ہیں. ان لوگوں نے ویلفیئر کا بہت کام کیا ہوا ہے اور یہ اپریشیشن جاتا ہے. شکوہ نہیں کر سکتے ہم، لیکن کیونکہ تنظیم نہیں ہے، منظم ہو کے کام نہیں کر رہے، اس وجہ سے یہ ساری خرابیاں آتی ہیں ویلفیئر سائٹ پہ. لیکن معاشی طور پہ ہمارے سربراہ ہیں یا ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں، وہ ان کو یہ معاملہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ جن کے ووٹوں پہ ہم آتے ہیں ان کی بھلائی، ان کی ویلفیئر کا کیا کریں. جی. تو اشرف میمن صاحب، بچوں کی تعلیم و تربیت پر آپ نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو یہ جذبہ کیسے بیدار ہوا آپ کے اندر؟ بات یہ ہے کہ ایک میرا چھوٹا سا اسکول ہے، میٹرک تک اسکول ہے، 400 بچے تقریباً اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ. اور وہ جو لائنز ایریا کی بات میں کر رہا تھا، وہاں پہ میرا اسکول ہے. یہ آپ کا آپ کا امام بارگاہ، علی رضا امام بارگاہ، اس کی بیک سائڈ پہ میرا اسکول ہے یہ. اور یہ اسکول جو ہے 1998 سے رن کر رہا ہوں میں.
اچھا اب کیونکہ وہ علاقہ تھوڑا سا غربت والا ہے، تھوڑا سا وہ متوسط طبقے کا ہے، تو لوگوں کو وہاں جو میں دیکھتا تھا کہ یہ لوگ بیچارے اپنی فیسیں بھی نہیں دے پاتے اور بچوں کو تعلیم بھی دلانا چاہ رہے ہیں. تو جب اللہ کا کرم ہو اور اب اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذریعہ بننا ہو لوگوں کے لیے، تو پھر کوئی نہ کوئی آپ کو اچھی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو بس وہ موٹیویشن اسی کو لے کے سب سے پہلے میں نے اسکول کے حوالے سے ہی میں نے یہ اپنا سلسلہ شروع کیا تھا. اور لوگوں کی جو خوشی میں دیکھتا تھا جب وہ بچے پاس ہو جاتے تھے، ان کی والدین کی دعائیں اور ان کا جو مجھے وہ فرحت نظر آتی تھی ان کے چہروں پہ، اور جو ریسپیکٹ، جو دعائیں مجھے ملتی تھی، وہ بہنتہا مجھے خوشی دیتی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے میرے اپنے بچوں کو میں نے جو ہے نا پڑھا لکھا کے کسی حد تک پہنچایا. اور میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ وہ بچے 2013 2014 2017 2020 میں جب وہ بچے آتے تھے، کسی نہ کسی اچھی جگہ پہ وہ موجود ہوتے تھے. میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا تھا، کوئی آرمی میں کوئی اچھی پوزیشن پہ ہے، کوئی جو ہے آپ کا ڈاکٹر بنا ہوا ہے، کوئی اچھے اپنے آپ کے KSC میں 2-4 بڑے انجینئر بنے ہوئے تھے. بہت بڑی لیول پہ نہ صحیح لیکن ایسی پوزیشن پہ تھے کہ میرے لیے فخر کا باعث تھا کہ یہ بچہ جو ہے میرے اسکول میں پڑھ کے گیا ہے اور اس کا کسی نہ کسی طریقے سے میرا اس میں اس کا حصہ ہے. اور وہ آ کے ہمیں جس طرح سے وہ پوجتے تھے، جسے کہنا چاہیے کہ وہ آ کے بڑی عقیدت اور بڑی محبت کے ساتھ، اور آج بھی ان بچوں کے ساتھ میرا کنٹریبیوشن ہے کہ وہ مجھ سے رہتے ہیں اور کسی نہ کسی حوالے سے اپنی خوشی میں مجھے انوائٹ کرتے ہیں، مجھے بلاتے ہیں، اور وہ فیس بک پہ میرے ساتھ ہیں، مختلف سورسز پہ مجھے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی دعائیں ملتی رہتی ہیں. تو ناظرین، اشرف میمن صاحب کی گفتگو سن کر مجھے گاہے بگاہے ذہن میں یہی خیال آتا رہا کہ ہیں لوگ وہیں جہاں میں اچھے، ہیں لوگ وہیں جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، اور خدا ہمیں ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کوئی دکھائی نہ دے. اشرف میمن صاحب جو کار خیر آپ سر انجام دیتے ہیں، میری دل سے دعا ہے تمام لوگ ایسے ہی کار خیر انجام دیتے رہیں تاکہ ہر کسی کے گھر کا چولہا جلتا رہے، ہر بچہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتا رہے. اشرف صاحب، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین محترم کو؟ ہم جو ہے سب سے زیادہ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے نا، غریب آدمی سے لے کے بڑے آدمی کا اپنی طاقت سے زیادہ بجٹ وہ بنا لیتا ہے. تو یہ جو ہماری جو سارے جو شاہ خرچیاں ہیں نا ہماری، اچھا وہ جو غریب آدمی ہے نا، وہ جو بیچارہ صدا سے غریب ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں حسرت لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کی روٹی کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی. اچھا یہ خدا خوفی ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مزے ہیں تو بس ہم صحیح ہیں تو بس سب صحیح ہیں. تو اللہ کا واسطہ، رسول کا واسطہ، کہ تھوڑا سا اپنا اس حصے میں سے جو آپ جو شاہ خرچی میں سے کرتے ہو، وہ تھوڑا سا ان غریبوں کی طرف آپ کر دو، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نواز دے، مزید آپ پہ رحمتیں اور فضیلتیں ہو جائیں، آپ کی اولاد میں آپ پہ فضل ہو جائے، آپ پہ کرم ہو جائے، بیماریوں سے بچ جائیں، بلاؤں سے بچ جائیں، اور ممکن ہے کہ اللہ کے یہاں بھی سرخرو ہو جائیں. اور یہ ساری سرخروئی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر اس کو ہم اپنا لیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سے یہ جو مسئلے مسائل ہیں ممکن ہے کہ یہ کم ہو جائیں اور ہم لوگوں میں صبر شکر بھی بڑھ جائے گا. تو ناظرین، اشرف میمن صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہمارے دل سے دعا ہے کہ خدا آپ کو مزید استقامت عطا کرے، خدا آپ کو آپ کے مقاصد میں پورا کرے، کامیاب کرے. بہت شکریہ اشرف میمن صاحب، آپ نے ہمیں مدعو کیا اپنے دولت خانے پہ، اور آپ کا اس معاملے پہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم ممنون و مشکور ہیں آپ کے. تو ناظرین، بزم نور کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. دوبارہ حاضر ہوں گے بزم نور کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ. تو روزانہ دیکھتے رہیے بزم نور.